من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی پچھلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد لوگوں کے لیے آئی اوپنرز اور ہدایت اور رحمت بنا کر تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ کی جو بھی کتاب صحیفہ یا وحی نازل ہوتی ہے وہ انسانوں کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے. ان کے لیے اس کی حیثیت ایک ہدایت اور ٹارچ کی ہوتی ہے کہ جو راستہ دکھاتی ہے کہ ادھر جانا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے بصیرت ہوتی ہے. با صاد را کا مادہ دیکھنے کے لیے آتا ہے، اور ابصار آنکھوں کو بھی کہتے ہیں. یہاں پر آئی اوپنرز کا ترجمہ بھی کیا جائے تو غلط نہیں ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی ایز آئی اوپنرز فار دا پیپل، اور ان کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. کس کے بعد بھیجی؟ من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، اس سے پہلے کہ ہم نے پچھلی کئی نسلوں، پچھلی کئی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے 5 رسول گزر چکے ہیں جن کا بار بار ذکر قرآن مجید میں ہے، جن کی قوموں کو تباہ کیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، یہ پہلے ہلاک کی جا چکی ہیں ان کی قومیں. اور اب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے، ان کو کتاب عطا کی گئی ہے، تورات عطا کی گئی ہے. یہاں یہ نوٹ کر لیجیے گا کہ محمد شیخ صاحب نے ایک نیا شوشہ جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کو صحیفے عطا کیے گئے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے گئے تھے، ان کو تورات عطا نہیں کی گئی. لیکن قرآن مجید میں کوئی 14 مقامات پر ذکر ہے کہ ہم نے موسیٰ کو تورات عطا کی، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی. یعنی ایک ایسا شوشہ جو ہے یہ بعض لوگ چھوڑتے ہیں کہ جس سے ایک کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ محسوس کرتے ہیں وہ یس یہ پہلا آدمی ہے جس نے یہ بات جو ہے وہ بتائی ہے، ہم تو یہی سنتے چلے آئے تھے کہ موسیٰ کو تورات عطا کی گئی. یعنی ایگزیکٹلی لفظ تورات نہیں ہے، لیکن کتاب کا ذکر جو ہے 14 مرتبہ موجود ہے. اور یہ ایسے لوگ جو ہیں یہ فتنہ پرور ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی پہلے شوشہ چھوڑنا ہوتا ہے، اور لوگوں کا جو ہمارا پورا 1400 سال کا علمی ورثہ ہے اس سے اس کا اعتماد اٹھانا ہوتا ہے. یہی کام کیا تھا مرزا غلام احمد قادیانی نے کہ انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا کہ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے. اب جہاں تک ان الفاظ کا تعلق ہے، یہ ڈسکرپشن کہ عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے یہ تو نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا باپ تھا ہی کوئی نہیں. دوسری بات یہ کہ قرآن مجید کی 2 صورتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے. حالانکہ جہاں تک عظمت کا تعلق ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، امام الناس ہیں، ان کی پیدائش کا تو قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، ان کی پیدائش کا تو ذکر نہیں ہے. کیوں سورت آل عمران میں اور سورت مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تفصیل سے تذکرہ ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک اسپیشل پیدائش تھی، عام طریقے سے نہیں تھی. جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، یہ عام طریقے سے ہوئی، لہذا اس کا تذکرہ نہیں ہے. تو پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، اور ہمارے جتنے بھی مسٹر مسلمان تھے جو انگریز کے ساتھ کام کرتے تھے، انگریز جو ہے وہ اگر کہیں آفیسر ہے تو اس کا ڈپٹی جو ہے وہ ایک مسلمان آفیسر ہے، یا اس کا سپرنٹینڈنٹ، اس کا ہیڈ کلرک جو ہے وہ کوئی مسلمان ہے، تو ریٹائرنگ آورز میں وہ پوچھتا تھا گورا انگریز، وہ مسٹر محمد ڈو یو آلسو بلیو ان دا سیم نان سینس ڈاکٹرن آف دا مسلمس دیٹ جیسس واز بورن وداؤٹ فادر؟ ارے میں کیا تم بھی سمجھتے ہو، تم بھی مسلمانوں کے اس احمقانہ عقیدے کو مانتے ہو معاذ اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے؟ اب ظاہر ہے مسلمان کیا سمجھتا تھا کہ یہ میرا عقیدہ ہے، اور عقیدے کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. اور عقیدے پر حملہ کیا ہے گورے افسر نے، یہ بھی ممکن نہیں کہ میں گریبان پکڑ لوں آگے جا کے. تو مسلمان افسر بیچارہ یا مسلمان ہیڈ کلرک جو تھا وہ آئیں بائیں شائیں کہا. لیکن جو ہی مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بات کہی تو وہ سب لوگ جو ایمبیرس محسوس کر رہے تھے انگریز افسر کے سامنے، ان سب نے ویلکم کیا کہ یس، یہ پہلا شخص پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں جس نے قرآن مجید کو سمجھا ہے. اس لیے کہ وہ سائنٹیفک میٹیریلزم کی بنیاد پر کنونس تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بن باپ کے کوئی شخص پیدا ہو جائے. لیکن اب چونکہ قرآن مجید سے آ گیا کہ قرآن مجید میں کہیں لکھا ہوا، بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے، کہ دے آر آل نان سینس، ان کو قرآن مجید سمجھ میں نہیں آیا. یہ پہلا شخص ہے جس نے قرآن مجید کو سمجھا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر کیا کیا نان سینس اس میں منوا لی، اپنے آپ کو خدا بھی کہا، نبی بھی کہا، پھر مسیح موعود بھی کہا، یعنی سب کچھ کہا، سب کچھ مان لیا. جب ایک دفعہ امپریس ہو گئے کہ باقی سب جو ہے وہ جاہل تھے، یہ پہلا ایک جاننے والا عالم مسلمانوں میں پیدا ہوا ہے کہ جس نے قرآن مجید کو سمجھا ہے. اب اللہ ہی خیر کرے کہ محمد شیخ صاحب جو ہیں وہ کیا اس میں سے برآمد کرنا چاہتے ہیں، اور کس طرح وہ کوئی نیا چیز، ابھی تو وہ آنے والی چیز ہے نہیں، لیکن بہرحال یہ اس کے لیے انہیں ایک تمہید جو ہے وہ باندھی ہے کہ ایک ایسا شوشہ چھوڑا ہے کہ ہم پہلی جماعت سے ہم پڑھتے آئے ہیں دینیات کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید عطا کیا گیا. بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں نا، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے جو بچپن سے ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے. لیکن جب اس کو چیلنج کیا جائے گا، اور پھر اگر آپ دیکھیں گے ہاں واقعی یہ الفاظ تو نہیں ہے قرآن مجید میں، پھر آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ او یس، یہ سارے جتنے بھی عقائد ہمیں بچپن سے پڑھائے گئے ہیں وہ سب فراڈ ہیں. یہ دیکھیں ایک دلیل سے بات کر رہا ہے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، تو کتاب پھر کون سی دی گئی؟ اگلا سوال یہ ہے نا کہ نہیں، یوں کہ تو الفاظ. اسی طرح ایک شوشہ ایک زمانے میں چھوڑا تھا کہ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ شراب حرام ہے. اب یہ سٹیٹمنٹ کہ شراب حرام ہے یہ تو نہیں ہے، لیکن یہ تو ہے نا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. بے شک شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے اندر بغض و عداوت پیدا کر دے، اور یہ چیزیں پیدا کرتے. فہل انتم منتہون، باز آتے ہو کہ نہیں آتے؟ اب یہ لفظ تو نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن یہ کہنا کہ باز آتے ہو کہ نہیں آتے، یہ اس سے زیادہ سخت بات ہے. تو ایک انداز ہوتا ہے نا کہ ایک لگی بدی تقریر، اور قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا کلائمیکس ہے، اور فصاحت و بلاغت میں اولوکینس میں کے اندر جو ہے وہ ایک ہی لفظ بار بار استعمال کرنا جو ہے، اس کی بجائے کوئی نیا لفظ استعمال کرنا اور ایک سے ایک زیادہ اچھے انداز میں بات کرنا، یہ جو ہے یہ عبارت کا حسن شمار ہوتا ہے، یہ اس عبارت کا عیب نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ جتنے بھی یعنی فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ ایک میتھڈولوجی ہے ان کی، کہ پہلے کوئی ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ اپنا ایک امپریشن لوگوں کے دلوں میں بٹھاتے ہیں
کہ ہم ہی قرآن مجید کے ماننے والے سمجھنے والے ہیں صحیح طور پر، اور باقی آج تک جتنے بھی علماء گزرے ہیں دے نیو نتھنگ، وہ نان سینس ہی بگاڑتے رہے ہیں، میں سب سے سینسیبل بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے اور ایسی جو کنفیوژن والی چیزیں ہیں ان سے بچا کے رکھے۔ وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما کنت من الشاہدین۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا۔ یہ ساری تفاصیل تو آ رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں؟ قرآن مجید ہی ہمیں دے رہا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ وما کنت بجانب الغربی، آپ کوہ طور کی غربی جانب نہیں تھے، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا تھا، یعنی تورات نازل فرمائی تھی یا انہیں اپوائنٹمنٹ دی تھی ان کو کہ جاؤ موسیٰ کی طرف، یہ بھی تو حکم ہی تھا نا۔ وما کنت من الشاہدین، اور آپ وہاں موجود ہونے والوں میں سے، اس بات کی گواہی دینے والوں میں سے نہیں تھے، یعنی اگرچہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے لیکن اس وحی کی بنیاد پر، قرآن مجید کی بنیاد پر آپ بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ایسا ایسا ہوا تھا۔ وَلَٰكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، اور پھر ان پر طویل مدت گزری۔ اب پھر اس سے پیچھے جا کر حضرت شعیب علیہ السلام کے تذکرے میں وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا، اور تم مدین میں رہنے والوں میں شامل نہیں تھے، تتلو علیہم آیاتنا، کہ ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے، وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم ہی پیغمبروں کو بھیجنے والے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور اے نبی آپ طور کے طرف نہیں تھے، اذ نادینا، جب ہم نے پکارا تھا، وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، بلکہ تمہارا بھیجا جانا بھی تمہارے رب کی طرف سے ایک باعث رحمت ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ خبردار کریں ایک ایسی قوم کو، مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، جس کی طرف تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ یہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر یہ سلسلہ 2500 سال تک اس خاندان کے اندر نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ جتنے بھی پیغمبروں کے ہمیں نام یاد ہیں ان میں سے اکثر بنی اسرائیلی پیغمبر ہیں، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ، حضرت زکریہ، حضرت عیسیٰ، یہ سب کے سب اسرائیلی پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ اور اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، جو بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے اور والد ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ تو یعنی جو نون ہمیں نام ہیں سارے کے سارے، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اسرائیلی پیغمبروں کی ہے۔ لیکن دوسرا خاندان حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاندان، اس میں حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، تا آ کے 4000 سال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ اب اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا تاکہ آپ خبردار کریں ایک ایسی قوم کو، ما آتاہم من نذیر من قبلک، کہ جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں ہے۔ غالباً میرے منہ سے 4000 نکل گیا، 2500 سال جو ہیں وہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اور پھر 1500 سال جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سے 4000 سال پہلے کی شخصیت ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1500 سال پہلے کی شخصیت ہیں، اور پھر اس سے مزید 2500 سال پہلے کی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو اس دوران یعنی یہ 2500 سال جو تھے، بنی اسماعیل میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، تا آنکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین۔ اور اے پیغمبر، ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے اعمال کے سبب کہ جو وہ کما رہے ہیں، جب ان پر کوئی مصیبت آئے، فیقولوا، تو وہ یہ کہیں
ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، کیا ہمارے رب تم نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، فنتبع آیاتک، کہ ہم تیری آیات کو فالو کرتے، تیری آیات کی پیروی کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم بھی مومنوں میں شامل ہو جاتے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، پھر جب ان کے پاس آیا حق ہماری جانب سے، قالوا، تو اس وقت وہ کہنے لگے، لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ، تو وہ کہنے لگے کیوں نہ بھیجا گیا ہماری طرف جیسے کہ بھیجا گیا تھا موسیٰ کی طرف۔ مراد اس سے کیا ہے؟ معجزات، آنکھوں سے نظر آنے والے معجزے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یوں اندر ہاتھ لے جا کر گریبان میں سے نکالنا اور سفید ہو جانا، اور پھر جو 9 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائی تھی ان کو، کل چچڑیوں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب، قحط کا عذاب، سب یہ تھی کھلی نشانیاں تھی کہ جب یہ عذاب آتے تھے تو آل فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے کہ موسیٰ ذرا کہو نا اپنے رب سے ہمارا یہ عذاب ٹال دے تو پھر ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ جب عذاب ٹل جاتا تو مکر جاتی۔ یہ کیا تھی؟ یہ کلیئر نشانیاں تھی کہ ان آنکھوں کے ساتھ نظر آتی تھی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک کے لیے رسول تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نشانی وہ دے کر بھیجی ہے کہ جو قیامت تک زندہ رہے، اور وہ قرآن مجید ہے۔ تو اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے فلما جاءہم الحق، تو جب ان کے پاس حق آ گیا ہماری جانب سے، قالو، تو کہنے لگے، لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ، کیوں نہیں دیا گیا محمد کو جیسے دیا گیا تھا موسیٰ کو، اولم یکفروا بما اوتیا موسیٰ من قبل، ذرا ان سے پوچھو نا کیا جو اس سے قبل موسیٰ کو دیا گیا تھا اس کا انکار نہیں کیا گیا؟ اولم یکفروا، کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھے لوگ انہوں نے انکار نہیں کیا بما اوتیا موسیٰ من قبل، اس چیز کا کہ جو موسیٰ کو اس سے قبل دیا گیا تھا؟ کیا کہا تھا انہوں نے؟ کیا آبجیکشن ریز کیا تھا انہوں نے؟ قالوا سحران تظاہرا، یہ 2 جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کو کی مدد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں مل جل کر۔ وقالوا، مزید وہ کہنے لگے، انا بکل کافرون، ہم سب کے سب کا انکار کرتے ہیں۔ قل فاتوا بکتاب، اے نبی ان سے کہو کہ فاتوا بکتاب، کہ لے آؤ کوئی کتاب، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، ہوا اہدی منہما، جو ان دونوں کتابوں سے یعنی تورات اور انجیل سے زیادہ راستہ دکھانے والی اور گائیڈ کرنے والی ہو، اتبعہ، تو میں اس کی پیروی کروں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، لیکن اے نبی اگر یہ آپ کو رسپونڈ نہ کریں، یعنی ان دونوں کتابوں سے بہتر کوئی کتاب آپ کے پاس نہ لائیں، فَعْلَمْ، تو جان لینا، انما یتبعون اہواہم، کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، وہ کوئی بات دلیل کے ساتھ سامنے نہیں لا رہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا گمراہ کون ہے کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے بغیر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ یاب نہیں کیا کرتا، زیادتی کرنے والوں کو راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ یعنی جو ہدایت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کو گائیڈ کرتا ہے، لیکن جو ہٹ دھرمی پر اتر آیا ہو اس کو اللہ تعالیٰ راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ اس لیے کہ جس کے سامنے ہدایت آ جائے اس سے وہ منہ موڑ کر کہے کہ نہیں نہیں مجھے کوئی نشانی دکھاؤ، پھر اس کو ایک ایسی نشانی بھی دکھا دی جائے جس سے کنونس ہو جائے، پھر کہ نہیں 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 مجھے یہ دکھاؤ، اس کا مطلب کیا ہے کہ اسے ہدایت نہیں چاہیے، صرف بحث مباحثہ چاہیے، صرف انکار کرنے کا کوئی بہانہ چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے لوگوں کو راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے پے در پے ان کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجی،
وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑے، نصیحت حاصل کریں۔ وہی بات جو ابھی میں نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، ان کو بار بار نصیحت کی ہے، لیکن ہر بار ان کا دل مطمئن ہو گیا کہ یہ بات جو ہے نصیحت کی بات ہے، عمل کرنے والی بات ہے، یہ حق ہے، یہ درست ہے، لیکن انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا، پھر منہ موڑ لیا، پھر منہ موڑ لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسر نہیں ہے، کسر ان کی طرف سے ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، من قبل ہی، اس سے پہلے، ہم بہ یؤمنون، وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں میں سے جو تورات و انجیل کے ماننے والے تھے، جب ان کے سامنے قرآن مجید آیا کہ جس کا طرز عمل حق کے متلاشیوں والا تھا، انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اور جنہوں نے اپنے طرز عمل سے ثابت کیا کہ انہیں ہدایت نہیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا پہ جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ہم بہ یؤمنون، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب قرآن مجید ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، قالو، تو کہتے ہیں آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، انہ الحق من ربنا، یقیناً یہ ہمارے رب کی جانب سے حق ہے، انا کننا من قبلہ مسلمین، اور ہم اس سے پہلے ہی مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے والے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کرنے والے تھے۔ قرآن مجید سے کے نازل ہونے سے پہلے ہمارے لیے ہدایت کی سورت تورات و انجیل تھی، تو ہم پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی حکموں کو مانا کرتے تھے، اور اب ہمارے پاس لیٹسٹ احکام آ گئے ہیں، تو اب ہم ان احکام کو مانیں گے۔ اور یہی دستور ہوتا ہے، یعنی کسی ادارے میں، کسی محکمے میں آج ایک آرڈر ہوتا ہے تو اس آرڈر کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، اور پھر کوئی نیا حکم جاری ہوتا ہے تو پھر پہلے حکم کا حوالہ نہیں دیا جاتا کہ نہیں جی پہلے طے حکم سے، ہمیشہ جو لیٹسٹ آرڈر ہوتا ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کے صبر کی وجہ سے، ان کی استقامت کی وجہ سے دگنا اجر دیا جائے گا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور یہ لوگ نیکی کے ساتھ برائی کو پرے دھکیلتے رہتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو وہ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، گڈ بائے، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھا نہیں کرتے۔ نجران سے ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا، یہ بڑا مرکز تھا یمن کے اندر عیسائیوں کا، نجران۔ دو وفود کا تذکرہ ہے، ایک یہ مکی زندگی میں ایک وفد آیا تھا وہاں سے، اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیبیٹ کی، گفتگو کی، اور وہ کنونس ہو کے چلے گئے۔ جب وہ جا رہے تھے تو قریش نے تو یہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ یہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناک آؤٹ کریں گے، لیکن وہ خود قائل ہو گئے اور ایمان لے آئے قرآن مجید پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جب وہ جا رہے تھے تو قریش نے ان پر آوازیں کسے اور ان کو دوبارہ جو ہے وہ ریورٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا معاذ اللہ قرار دیں، اور قرآن مجید کو ایک فرضی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام قرار دیں، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ کیا کہا انہوں نے قریش کے جواب میں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم اپنے اعمال کے جواب دے ہیں، تم اپنے اعمال کے جواب دے ہو، سلام علیکم، السلام علیکم، گڈ بائے، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھا نہیں کرتے۔ بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہے، اب بیک اینڈ فورتھ جانے کا کوئی فائدہ، کوئی مقصد نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اے نبی جسے آپ چاہیں پسند کریں اس کو آپ راستہ نہیں دکھا سکتے، ہاں ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے۔ اب جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کا تعلق ہے، آپ کی جو الٹیمیٹ چاہت ہے وہ کیا ہے کہ دنیا میں کوئی گمراہ نہ رہے، کوئی کافر نہ رہے،
پھر کم سے کم قریش جو ان کا اپنا قبیلہ ہے وہ تو پورا کا پورا ایمان لے آئے. اس سے بھی آگے بڑھ کر قریش میں سے جو میرا خاندان ہے بنو ہاشم یہ پورا کا پورا ایمان لے آئے. اور پھر ان پرٹیکولر ابو طالب کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شدید خواہش تھی کہ ابو طالب ایمان لے آئے. لیکن بہرحال اس نے خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے بڑا کلاسیکل رول ادا کیا اور کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پھٹکنے نہیں دیا. لیکن اسی روایت کے انداز میں اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفیوز کیا کہ سوری میں یہ نہیں کر سکتا کہ کل کو لوگ مکے کی عورتیں تانا نہ دیں کہ اتنا بڑا سردار ہو کر بھتیجے کی بات میں آ گیا. یعنی میں نے کئی دفعہ عرض کیا نا کہ شہری زندگی ایک اور زندگی ہے، دیہاتی زندگی ایک اور زندگی ہے. دیہاتی زندگی جو ہے وہ روایت پر بیس کرتی ہے، اور روایت یہ ہے، روایت یہ ہے، روایت یہ ہے. اور ان میں سے اچھا باعزت شخص وہ شمار ہوتا ہے جو روایات کا پکا ہو، روایات کا امین ہو، روایات کی نگہداشت کرنے والا ہو. اور کمزور آدمی وہ شمار ہوتا ہے کہ جو روایت سے ہٹ جائے. تو ابو طالب کا کردار جو ہے وہ روایتی کردار تھا خاندان کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے، کہ پورے مکے نے زور لگا لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ان کے حوالے کر دیں کہ نو وے ساڈا منڈا خبردار انہوں نے ہاتھ لایا تھا. لیکن اسی روایت پرستی کا کیا تھا کہ وہ کنونس ہو گیا کہ میرا بھتیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ نے کہا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دو کہ میں قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے دوں. میں نے کہا نہیں، مکے کی عورتیں تانے دے گی کہ اتنا بڑا سردار ہو کر وہ سرنڈر کر گیا، بھتیجے کی بات میں آ گیا، یہ نہیں ہو سکتا. اب اس کانٹیکسٹ میں پڑھیے گا اس آیت کو، اے نبی انک لا تہدی من احببت، آپ جسے پسند کریں اسے راستہ نہیں دکھا سکتے، ہدایت پر نہیں لا سکتے. ہاں اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اسے خوب معلوم ہے کہ کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے، ہدایت پانے والوں کو بھی وہ خوب جانتا ہے. وَقَالُوا، اور یہ کہتے ہیں، إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى، اگر ہم نے ہدایت کی پیروی کی، ماں کا تمہارے ساتھ لگ کر، نتخطف من ارضنا، تو ہم اپنے ملک سے، اپنی سرزمین سے اچک لیے جائیں گے. یہ کیا ہے؟ بائیکاٹ، دیس نکالا. یعنی جب تک خاندانی روایت پر آپ برقرار رہیں گے تو سارا قبیلہ آپ کے ساتھ ہوگا. لیکن جب آپ خاندانی روایت سے ہٹیں گے تو اس خاندانی نظام کا، قبائلی نظام کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ خاندانی روایت، قبائلی روایت سے ہٹنا. تو نتخطف من ارضنا، ہم اپنی زمین سے بے دخل کر دیے جائیں گے. اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون. اولم نمکن، کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا گہوارہ ہے، امن کی جگہ ہے، اسٹیبلش نہیں کیا، ان کو تمکن اختیار عطا نہیں کیا. یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کہ ہر قسم کے میوے، ہر قسم کے پھل وہاں پر پہنچائے جاتے ہیں. یعنی ہمارا تعلق انڈین سب کانٹیننٹ سے ہے، تو انڈیا کے سارے پھل بھی آپ کو مکے میں ملیں گے. ملائیشیا کے اگنے والے سب پھل بھی وہاں پر آپ کو ملیں گے. افریقہ میں ملنے والے، اگنے والے سارے پھل بھی آپ کو وہاں پر ملیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ دنیا جہان کے جو میوے ہیں وہ وہاں پہنچائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کے لیے. یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر قسم کے میوے اور ہر قسم کے ثمرات وہاں پہنچائے جاتے ہیں. رزقن، کھلانے کے لیے، من لدنا، ہماری جانب سے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی. یہاں خاص طور پر مکہ مکرمہ کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ آج جو مکہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پر، یعنی سعودی حکمرانوں نے بہت خرچ کر کے مکے میں پانی پہنچایا ہے.
یعنی اب تو آپ مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں اور ہوٹلز کے اندر جب آپ قیام کرتے ہیں تو وہاں اسی طرح آپ پانی بہاتے ہیں جیسے آپ یہاں پر اپنے گھروں میں پانی بہاتے ہیں. یعنی واٹر سپلائی ہے، فلش سسٹم ہے، نہانے کے لیے کھلا پانی ہے، جتنا مرضی آپ نہائیں، جتنا مرضی پانی آپ ضائع کریں. لیکن تصور کیجئے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مکہ مکرمہ میں بطور رسول ہوئی، وہیں پر آپ پیدا ہوئے، وہاں پانی کا کوئی وجود نہیں تھا. پانی نہیں تھا، بارش نہیں تھی، اور کوئی چیز مکہ مکرمہ میں اگتی بھی نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود وہاں ہر چیز آتی تھی باہر سے لوگوں کے کھانے کے لیے. آج ہمیں جو ہریاول نظر آتی ہے وہ نیچرل ہریاول نہیں ہے، وہ آرٹیفیشل ہے کہ کہاں کہاں سے پانی کھینچ کر جو ہے وہ سعودیوں کو مدلائی اور انہوں نے وہاں پر کچھ سبزہ دکھایا ہے، ورنہ مکہ مکرمہ میں ہریاول نہیں ہے. اب تو خیر وقتاً فوقتاً وہاں بارش بھی ہو جاتی ہے، لیکن عام جو ان کا ٹیمپریچر ہے، کل ہی پڑھ رہا تھا میں کہ وہاں 45 ڈگریز ٹیمپریچر جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے پہلے سے، لیکن وہاں 50 تک بھی جاتا ہے. اور ایک صاحب نے باقاعدہ کہا اور ثابت ثبوت کے طور پر انہوں نے پرس میں رکھا ہوئی تھی سعودی گجر کی کٹنگ کہ 60 ڈگری ٹیمپریچر ہوا تھا، 60 ڈگری سینٹی گریڈ. تصور کیجیے کتنی گرمی وہاں پر ہوتی ہے. لیکن ہر قسم کے پھل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ وہاں پر پہنچاتا ہے. اور یہاں وہ احسان کے طور پر ذکر کیا جا رہا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی معیشت کی فراخی پر اترایا کرتے تھے. بطرت معیشتها، جو اپنی معیشت پر، اپنی اکانومی پر فخر کیا کرتے تھے. فتل کا مساکنہم، تو یہ رہے ان کے مسکن، یہ رہے ان کے گھر. لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، ان کے بعد شاذ ہی کوئی ان میں رہا ہے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ان کے بعد ہم ہی ان کے وارث تھے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور آپ کا رب اے نبی ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے، حتیٰ یبعث فی امہا رسولا، یہاں تک کہ ان بستیوں کے کیپٹل ٹاؤن میں وہ کوئی رسول بھیجے. اب یہ جو عرب کی سرزمین ہے ان کا کیپٹل ٹاؤن مکہ مکرمہ ہے، اور جو پیغمبر تشریف لائے، یعنی اس طرح جتنے بڑے بڑے شہر آج دنیا کے اندر ہیں ان کا تو کوئی تصور نہیں تھا. تو آپ جاتے ہیں نا اوپر، خاص طور پر جب آپ ہوائی سفر کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کھیت ہی کھیت ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ آبادی کے یعنی پیچز نظر آتے ہیں. یہ ایک گاؤں ہے، دوسرا گاؤں ہے، تیسرا گاؤں ہے، چوتھا گاؤں ہے، پھر خالی زمین آتی ہے، پھر کچھ جو ہے وہ پیچز نظر آتے ہیں. تو یعنی ایک علاقے کا جو سینٹرل ٹاؤن ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا رہا ہے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے اور سب لوگوں کو اطلاع ہو کہ ایک پیغمبر آیا ہے جو آیات پڑھ کے سنا رہا ہے، اور جو بھی ہدایت کا طالب ہوتا ہے وہ اس کی طرف آتا ہے. تو وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، یہاں تک کہ ہم ان کے کیپٹل ٹاؤن میں کوئی رسول بھیجتے ہیں جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حال میں کہ ان بستیوں کے رہنے والے ظالم ہوتے ہیں. یعنی یہ جو ظلم کا لفظ ہے، ایک تو یہ بنیادی طور پر آتا ہے حق تلفی کے لیے. زیادتی، میں نے آپ کا حق مارا تو میں ظالم ہوں، آپ نے کسی دوسرے کا حق مارا تو آپ ظالم قرار پائیں گے، کسی نے آپ کا حق مارا تو وہ حق تلفی کرنے والا ظالم ہوتا ہے. لیکن ہمارے محاورے میں بھی اور عربی کے اندر بھی یہ ظلم جو ہے یہ بڑے گناہ کے لیے بھی آتا ہے، ایٹروسٹی. اور جس پر بھی لفظ ایٹروسٹی کا اطلاق ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کیپٹل پنشمنٹ کا حقدار ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ 9/11 کے واقعے کے بعد یعنی ٹوئن ٹاورز گرانے والوں کو
ایٹروشیس کہا گیا تھا، ان کے اس عمل کو ایٹروسٹی قرار دیا گیا تھا. اور پھر یعنی جو انگریزی کے اندر اس کا سینس ہے کہ یہ اتنا بڑا جو جرم ہے کہ اس کے لیے کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ بالکل جائز ہے. تو وہاں بھی واہلوہا ظالمون، مگر اس کی بستی کے رہنے والے زیادتی کرنے والے ظالمون، نیر پان والے ہو. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، لوگوں جو کچھ بھی تمہیں دنیا کی زندگی میں عطا کیا گیا ہے وہ تو دنیاوی زندگی میں برتنے کا سامان، متاع کے دونوں ترجمے ہیں، برتنے کا سامان بھی اور کمفرٹ بھی. جو دنیا کی زندگی میں برتنے کا کمفرٹ ہے یا برتنے کا سامان ہے، وزینتھا، اور اس کی ساری اٹریکشن ہے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پرکشش بنایا ہے، اس کی ہر چیز پرکشش ہے. اس کے گھر پرکشش ہے، اس کے کھیت پرکشش ہے. یعنی شہری زندگی اور دیہاتی زندگی کو اگر آپ کمپیئر کریں تو شہری جو ہے وہ کاروبار اور انڈسٹری کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ او یس مزہ آ گیا. اور دیہات کا آدمی، اس کے پاس کئی کلے زمین ہو، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کئی مربع اس کے پاس زمین ہو، اب اس پر وہ خوش ہوتا ہے، او یس. یا جانوروں، وہ جو قرآن مجید میں آتا نا کہ مویشیوں کو چرانے کے لیے لے جانا اور ان کو واپس لانا، یہ کیا ہے؟ یہ ان کو امیز کرتا ہے، ان کے دل کو لبھاتا ہے. تو یہاں کس کا ذکر ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں برتنے کو دیا گیا ہے، جو دیہات کے لوگ ہیں ان کو برتنے کے لیے ان کے مزاج کی چیز دی گئی ہے، کھیت کھلیان جانور. اور جو شہر کے لوگ ہیں ان کو دنیا کا وہ ساز و سامان دیا گیا ہے جو انہیں امیز کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ کاروبار، ملیں، فیکٹریاں. وما عند اللہ خیر وابقی، ان سب کے مقابلے میں خواہ دنیا میں جو خواہ دیہاتیوں کی پسند کا سامان ہو یا شہریوں کا پسند کا سامان ہو، وما عند اللہ خیر وابقی، ان سب کے مقابلے میں جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والا بھی، لانگ لاسٹنگ بھی ہے. افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ یہ مضمون قرآن مجید میں کئی صورتوں میں آیا ہے اور کئی اسالیب سے آیا ہے. سورۃ اعلیٰ کے اندر یہی الفاظ آئے ہیں، بل توثرون الحیات الدنیا، لیکن تم دنیاوی زندگی کو پریفرنس دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والے بھی ہے، لانگ لاسٹنگ بھی ہے. سورہ نحل میں اس کے لیے بڑا خوبصورت سادہ، اس سے بھی زیادہ سادہ بات کہی گئی ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.